الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرقون خذ يدي سهل لنا أشكالنا یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شرک خیر آور یا شبیر یا شبر لی خمسة نطفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں آپ کو پڑھاؤں آپ میرے ساتھ مل کر پڑھے۔ پڑھیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یقیناً آج کی رات بڑی بابرکت رات ہے، اس لیے کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ معجزہ عطا فرمایا جو کسی انبیاء کو اس سے پہلے نہیں عطا فرمایا گیا، اور صرف واحد حضور علیہ السلام کی وہ ذات ہے کہ جن کو معراج عطا فرمائی گئی۔ معراج کے اندر کئی معجزات چھپے ہوئے ہیں۔ معراج ایک جو ہے بظاہر تو ایک معجزہ ہے، مگر اس میں کئی چیز جو ہے پوشیدہ رکھی گئی ہے، اور حضور علیہ السلام کے معراج کو تین حصوں کے اندر تقسیم کی گئی ہے۔ ایک تو جو ہے سیر اسرا، اللہ اکبر، جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آپ گئے اس کو سیر کہا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا معراج مخلوق خدا کہلاتی ہے، اور پھر وہاں سے آگے گئے لامکہ تک، اس کو معراج مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سمجھنے سے پہلے آپ یوں سمجھے کہ ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے ان کی شان کتنی بڑی ہے۔ میں اگر آپ کو پوچھوں کہ دنیا کے اندر سب سے تیز رفتار چیز کیا ہے، تو آپ کوئی کہے گا کہ فور ویل ہے، کار ہے، کوئی کہے گا کہ ہوائی جہاز ہے، اللہ اکبر۔ مگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ تیز رفتار چیز جو ہے وہ سوچ ہے، سوچ۔ انسان کی سوچ ایسی رفتار ہے کہ وہ چاہے تو جو ایک لمحے کے اندر سوچتا ہوا مدینہ بھی جو ہے چلا جا سکتا ہے، اور بغداد بھی چلا جا سکتا ہے۔ سوچ یعنی اتنی رفتار والی چیز ہے کہ اس میں جو ہے وقت جو ہے کوئی معین نہیں ہے، اللہ اکبر، کہ اتنے وقت میں وہ پہنچاتی ہے، نہیں، یہاں بندے کو خیال آتا ہے اور پھر وہ کبھی کبھی تو آسمان تک بھی پہنچ سکتا ہے، اللہ اکبر۔ مگر قربان جائے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ میرے نبی وہاں پہنچے جہاں کسی کی سوچ بھی نہیں جاتی، بلکہ کسی تو بہت دور کی بات ہے جہاں فرشتوں کی رسائی نہیں ہے، وہاں میرے محبوب جا کر پھر تشریف لاتے ہیں۔ اس کو معراج کہتے ہیں کہ جہاں لوگوں کی سوچ بھی نہیں جاتی وہاں حضور علیہ السلام جو ہے تشریف لے گئے، اور پھر اللہ اکبر لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیکھا وہ دیکھا۔ میں نے کہا معراج کے جو ہے معراج النبی میں حضور علیہ السلام لامکہ گئے اور پھر وہاں سے وہ چیز دیکھ کر آئے۔ ایک بات آپ کو پوچھوں کہ جو ہے ہوا سب کو پتا ہے کہ جو ہے جب ہوا آتی ہے سب محسوس کر سکتے ہیں کہ ہوا آئی، نام بھی پتا ہے، مگر اگر کسی کو پوچھا جائے کہ ہوا کو دیکھی تو کہیں گے نہیں، کیونکہ ہوا دیکھنے کی چیز ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی کی شان تو دیکھیں، جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے ان کی شان تو دیکھیں کہ لامکہ تو گئے مگر وہاں سے وہ چیز دیکھ کر آئے جو دکھائی نہیں، یعنی جس کا وجود نہیں ہے، اس رب کائنات کو دیکھ کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انی رائیت ربی، میں نے اپنے رب کا
پر جو ہے میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ اللہ اکبر یہ ہے۔ اب قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ اللہ اکبر پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندائے خاص کو جو ہے اپنے بندائے خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ اب جو ہے یہاں پر کئی لوگوں کو شبہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اکبر حضور علیہ السلام جب گئے تو جب واپس لوٹے تو بستر بھی گرم ہے، زنجیر ہل رہی ہے، پانی بہ رہا ہے۔ اللہ اکبر لوگوں نے انکار کیا۔ کوئی کہتا ہے کہ معراج خواب ہے۔ میں نے کہا اگر معراج خواب ہوتا تو پھر خواب تو کسی کو بھی آ سکتا ہے، لمحے کے اندر کوئی کہیں پہ بھی جا سکتا ہے، خواب کے اندر تو اللہ اکبر۔ مگر حضور علیہ السلام کی یہ جو معراج ہے یہاں پر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو ہے بیان ہوا، پھر دوسری جگہ جو ہے اس سے آگے کا بیان ہوا۔ اللہ اکبر اب جو مسجد اقصی تک کا انکار کرے گا گویا کہ وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ معراج کا انکار مسجد اقصی تک جو سیر ہے اس کا انکار کرنا جو ہے قرآن کی آیت کا انکار کرنا ہے، اور قرآن کی آیت کا انکار کرنے والا جو ہے کفر پر ہے، اللہ اکبر وہ کافر ہو جائے گا۔ اور جو آگے کی روایات ہے یعنی کہ سدرہ گئے اس سے آگے گئے وہ جو ہے اللہ اکبر احادیث صحیحہ ہے، تو اس کا انکار کرنے والا جو ہے گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر اب حضور علیہ السلام کی معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس کا پس منظر جو ہے تھوڑے سے وقت کے اندر معراج بیان نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ بہت بڑا معجزہ ہے اور بہت تفصیل لکھنے والوں نے لکھی ہے۔ اللہ اکبر معراج کیوں ہوئی؟ حضور علیہ السلام کو بہت ستایا گیا، بہت رنجیدہ کیا گیا۔ اللہ اکبر 3 سال شعب ابی طالب کے اندر گھاٹی کے اندر جو ہے حضور علیہ السلام کو قید کر لیا گیا۔ اسی طرح اللہ اکبر حضور علیہ السلام جب طائف کی طرف گئے اور دین کی خدمت کرنے کے لیے جب آپ وہاں تشریف لے گئے انہوں نے اور زیادہ ستایا، اتنا ستایا کہ آپ کو جو ہے پتھر مروائے اور آپ کی ایڑی مبارک سے اللہ اکبر خون بہنے نکلا، آپ کا نالین شریف جو ہے خون سے بھر گیا، بہت ستایا۔ اب جو ہے حضور علیہ السلام کو جب بہت ستایا گیا اور پھر حضور علیہ السلام جو ٹینشن کے مارے اللہ اکبر حضور علیہ السلام جو عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھ کر اب اپنے گھر تشریف نہیں لے جاتے بلکہ سیدہ ام ہانی کے یہاں جو ہے تشریف لے جاتے ہیں، اور پھر اللہ اکبر حضور علیہ السلام وہاں جانے کے بعد اب جو ہے حضور علیہ السلام سو گئے۔ اللہ اکبر حیرت ہے کہ جو ہے اللہ اکبر جس رات معراج ہوتی ہے اس رات وہ آمینہ کا لال سویا ہے، باقی کی راتیں تو عبادت کے اندر گزر رہی ہیں، مگر آج اللہ کے حبیب اللہ اکبر رب کا محبوب سو گیا ہے۔ اس میں بہت حکمتیں ہو سکتی ہیں، مگر ایک حکمت تو یہ ہے کہ اس لیے سوئے اس لیے کہ اللہ اکبر موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا موسیٰ تو مجھے نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر اب جو ہے محبوب کو سلایا اس لیے گیا کہ اگر جگتے ہوئے جاتے تو پھر جو ہے کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ حضور نے جو ہے کہا تھا کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، نہیں نہیں محبوب جو ہے تو کہے گا نہیں بلکہ ہم تیرے مشتاق ہوں گے اور ہم تجھے بلائیں گے۔ اللہ اکبر تو جو ہے حضور علیہ السلام اب آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں، جبریل کو حکم ہوتا ہے اور حضور کے سر کے اندر درد ہے۔ اللہ اکبر اسی لیے سر میں درد جب ہو تو شکایت نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ رب جو ہے اللہ اکبر کائنات کا جو محبوب ہے ان کے سر کے اندر درد، بلکہ بزرگان دین کو جب سر میں درد ہوتا تھا تو پوری رات نفل اس لیے پڑھتے تھے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے وہ ہمیں بیماری دی جو تیرے محبوب کو عطا فرمائی تھی۔ یہ سر میں درد، اسی طرح بخار حضور علیہ السلام کو آیا، بلکہ تمام انبیاء کو آیا، تو یہ بخار بھی جب آئے تو جو ہے ہمیں شکوے شکایت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جب بخار جاتا ہے تو جسم کے تمام بالوں سے گناہوں کو لے کر جاتا ہے۔ یہ بخار بھی بڑی چیز ہے، مگر ہم تو شکوے شکایت سے اللہ اکبر باز ہی نہیں آتے، تھوڑی چیزوں کے اندر شکوے کرتے ہیں۔ بہرحال حضور علیہ السلام کے سر میں درد ہے، سوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا، جبریل اب سدرہ پہ رہنے کا وقت نہیں ہے، اس لیے کہ آج میرا محبوب سر میں درد ہے اور سویا ہے، جاؤ اور ان کو جگاؤ اور ان کو لے کر آؤ۔ اللہ اکبر اب جبریل علیہ السلام آئے تو کیا دیکھا کہ دروازہ بند ہے، اب کیسے جگائے؟ پھر اللہ کی بارگاہ میں گئے، اس سے پتا چلا کہ جبریل کو اللہ اکبر دربار محبوب کے اللہ اکبر آداب پتہ ہے، اور پھر اللہ اکبر جبریل نے سوچا ہوگا کہ جو ہے آدم علیہ السلام کی اگر کسی نے تعظیم نہیں کی، بے ادبی کی، تو وہ ابلیس بن سکتا
سکتا ہے اور یہ تو جان آدم ہے، اگر یہاں کوئی بید بھی ہو گئی تو پھر انجام کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ جبریل نے کچھ نہیں کیا، رب کی بارگاہ میں گئے اور کہا کہ محبوب سویا ہے، کیسے جگاؤں؟ اللہ اکبر۔ پھر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا اور جبریل پھر آئے اور چھت سے سیدھے جو ہے حضور علیہ السلام جس حجرے کے اندر جو ہے آرام فرماتے اس حجرے کے اندر آئے۔ کیسے آئے اس کی الگ تفسیر ہے، اللہ اکبر۔ اب جو ہے المختصر آئے اور جو ہے اب جگائے تو کیسے؟ اس لیے کہ محبوب سویا ہے۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ گویا محبوب اپنے کافوری ہونٹ کو حضور علیہ السلام کی ایڑی مبارک سے لگا دو۔ جب ایڑی مبارک سے اللہ اکبر کافوری ہونٹ لگے گے اور ان کی جو نوری اور جو ہے اللہ اکبر ٹھنڈک محسوس ہوگی، میرا محبوب جگے گا۔ اللہ اکبر۔ حیرت ہے جو ہے یہاں آ کر ہم سوچتے ہیں کہ جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو کہ 14ویں کی چاند جو ہے اللہ اکبر جہاں سے خیرات لیتا ہو، جب ان کے چہرے کی خوبصورتی کا یہ حالت ہے تو حضور کے طلبے کا اللہ اکبر خوبصورتی کا اللہ اکبر خوبصورتی کون بیان کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں کیسا ہی کالا بندہ ہو، اس کی اگر ایڑی دیکھے تو وہ جو ہے اللہ اکبر سفید نظر آتی ہے، مگر جو سرافہ نور والا ہو اس کی ایڑی، اور پھر ایڑی دنیا میں حضور علیہ السلام کی جو ہے بہت لوگوں نے نہیں دیکھی، بلکہ ایک صحابی نے دیکھی تو پھر دعا کر دی، اللہ اب میری آنکھ اٹھا لے، اس لیے کہ تیرے محبوب کی ایڑی دیکھ لی ہے، اب کوئی چیز دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر۔ وہ خوبصورت ایڑی حضور علیہ السلام کی جو ہے تلووں پر جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ اکبر اپنے ہونٹ کو لگایا، اور لگایا تو پھر جو ہے میرے امام کہتے ہیں اور بڑے مزے میں کہتے ہیں کہ روح القدس کے تاج کے موتی جنہیں سجدہ کرے رکھتی ہیں کتنا وقار۔ اللہ اکبر۔ ایڑیا یعنی کہ اللہ اکبر امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی جب ایڑی پر آپ نے اپنے ہونٹ لگائے جبریل امین نے۔ اچھا یہاں پر ایک بات یہ بھی کہہ دوں کہ آپ جبریل کو کیا سمجھتے ہو؟ جبریل وہ جبریل ہے کہ جو ہے تمام فرشتوں کا سردار، اور جبریل علیہ السلام کی حقیقت کو کسی نے نہیں دیکھا، کسی انبیاء نے بھی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ صرف حضور علیہ السلام نے، بلکہ یہ بھی معجزہ ہے کہ صرف حضور نے دیکھا۔ اور کیسے دیکھا؟ اللہ اکبر۔ جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہے، 600، اور ایک پر اتنا بڑا ہے کہ ایک پر اگر وہ کھول دے تو پوری دنیا ایک پر کے اندر سما جائے، ایسے 600 پر جبریل کے، اور پھر شان کے آگے کسی نے نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہا یا رسول اللہ، میں نے دنیا میں جو ہے ہر کونے کو دیکھ لیا، ہر ذرے کو دیکھ لیا، آسمان بھی دیکھ لیا، مگر آپ کی طرح میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ حضور نے کہا جبریل اب تم بھی جو ہے اپنی حقیقت مجھے دکھا دو۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ، جنت البقیع کے اندر چلے، میں آپ کو اپنی حقیقت دکھاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب جبریل نے کہا جنت البقیع میں چلے، حضور علیہ السلام جنت البقیع گئے۔ پھر جو ہے جبریل علیہ السلام نے اپنے سارے پروں کو کھول دیا اور اپنی حقیقت صرف حضور کو دکھائی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے تو اپنی حقیقت آپ کو دکھا دی، آپ بھی اپنی حقیقت دکھائے۔ کہا جبریل تو نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے تو اپنے پردوں سے ڈھانپ کر بھیجا ہے، اگر حقیقت سے آتا تو نہ پتا دنیا کا حال کیا ہوتا، تو بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ اکبر۔ محبوب کی شان بہت بڑی ہے۔ اب جو ہے المختصر حضور علیہ السلام کو جگایا گیا، حضور علیہ السلام نے جو ہے وضو کیا اور پھر جو ہے آپ کو امامہ باندھا گیا۔ اب امامہ جو باندھا گیا حضور علیہ السلام کو، آپ ذرا غور کریں کہ اللہ اکبر ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے ان کی شان کیا ہے کہ جو امامہ حضور کے سر پر باندھا گیا وہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے فرشتوں نے اپنے ہاتھوں سے بندھا تھا۔ یہ جو ہے حضور کی شان ہے کہ آدم کے پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہمارا محبوب جو ہے ہم اس کو معراج پر بلائیں گے تو ان کا امامہ تیار کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ محبوب کی معراج ہے اور یہ محبوب کی شان ہے۔ بہرحال حضور علیہ السلام اب جو ہے معراج کی طرف جو ہے حضور علیہ السلام پھر سواری پر تشریف لے گئے اور وہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے۔ پھر وہاں پر جو ہے اماموں کی اللہ اکبر انبیاؤں کی امامت فرمائی اور پھر جو ہے اللہ اکبر اب آسمانوں کی سیر کی طرف گئے۔ اب آسمان میں جو ہے
الگ الگ جو ہے نبیوں سے ملاقات ہوئی اور جو ہے پھر آپ بڑھتے رہے یہاں تک کہ 7 آسمان پھر سدرہ آیا اور سدرہ سے پھر جب آگے بڑھے تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ اب آگے رسائی میری نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں سے اگر ایک پوڑے برابر بھی اگر آگے گیا تو میرے پر جل جائے گے، اس لیے اب میں آگے نہیں آ سکتا۔ اب حضور علیہ السلام جو ہے وہاں سے پھر جو ہے لامکہ تک گئے اور پھر اللہ کا دیدار کیا، اور دیدار بھی کیسے کیا؟ اللہ اکبر، جیسے کمان ہوتی ہے اس طرح جو ہے کمان سے بھی کم کا فاصلہ، اور اللہ کو دیکھا، اللہ اکبر، جس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا اس کا دیدار کیا۔ اب جو ہے وہاں پر راز و نیاز کی باتیں ہوئی اور پھر جو ہے المختصر کے جو ہے جہنم کا مشاہدہ کیا۔ اب جہنم کا جو مشاہدہ کیا اس میں جو ہے حضور علیہ السلام نے بہت عذاب بیان کیے ہیں، اس میں سے جو ہے 1-2 بیان کر کے انشاءاللہ گفتگو جو ہے تمام کریں گے۔ حضور علیہ السلام جب جہنم میں گئے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ہے میں نے دیکھا کہ کوئی ایک بندہ ہے جو ہے اپنے منہ کے اندر آگ کا گولا جو ہے ڈالتا ہے، جب یہاں سے منہ سے ڈالتا ہے تو وہ اس کی پیٹھ سے جو ہے نکلتا ہے۔ میں نے جبریل سے کہا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں کہ جو آگ کا گولا کھاتے ہیں اور اپنے پیٹ سے نکلتا ہے؟ اللہ اکبر، جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جس کو امانت دی جائے اور وہ اس میں خیانت کرتے ہیں۔ یہ بات اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج ہماری یہاں امانت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اگر کسی کو کوئی چیز رکھنے دو تو وہ استعمال کرنے لگ جاتا ہے، مس یوز کرتا ہے کہ اس نے تو مجھے دی ہے، پڑی ہے، اس سے بہتر میں اس کو استعمال کروں، حالانکہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے تو آپ جو ہے اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ امانت کئی طرح کی ہوتی ہے، اسی طرح کسی نے آپ کو راز کی بات بتائی، اب جو ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے دوسرے دوست کو بتاتے اور کہتے ہیں مجھے فلاں نے بتائی ہے، تو کسی کو نہ بتانا۔ میں نے کہا اس کو بتائی، اس کی امانت تو تم نے کہاں رکھی؟ اس میں تو خیانت کر دی۔ اللہ اکبر، تو امانت کے اندر جو خیانت کرنے والا ہے وہ جہنم کے اندر آگ کے گولے کھائے گا اور اس کی پیٹھ سے جو ہے وہ گولے باہر نکلتے ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے جو ہے بیان فرمایا کہ اللہ اکبر، جب میں جہنم میں گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کا پیٹ بڑا بڑا ہے، بہت بڑا پیٹ ہے، اور اس کے اندر سانپ اور بچھو جو ہیں اللہ اکبر گھوم رہے ہیں، اور جو ہے اللہ اکبر فرمایا گیا کہ ان کو اونٹ جو ہے بڑے بڑے اونٹ اس کو جو ہے کچل رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ اکبر، اور پھر جو ہے میں نے دیکھا کہ ایک پیپ کا دریا ہے، وہ اندر گھوتے لگا رہے ہیں، جب اللہ اکبر وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو جو ہے پتھر بڑا سا مارا جاتا ہے تاکہ وہ پھر اندر چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، میں نے کہا جبریل یہ کون ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ اکبر جو سود کھاتے تھے، جو سود خور ہیں، یہ آپ کی امت کے ہیں، ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، آج لوگ ہمارے سود کے اندر بہت ملوث ہیں اور سود کو نام بدل بدل کر کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہرگز ایسا نہ کریں ورنہ یہ عذاب جو ہے بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اسی طرح اللہ اکبر، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جو ہے ایک بندہ ہے، اس کے سر پر جو ہے فرشتے جو ہے بڑا سا پتھر لے کر مارتے ہیں، اور جب پتھر مارتے اس کے سر پر تو اس کا جو ہے سر ایسے کچل جاتا ہے جیسے جو ہے اللہ اکبر چنے پر ہتھوڑا مارنے سے چنے کی حالت جو ہوتی ہے ویسے اس کے سر کی حالت ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ اکبر، جبریل نے کہا یا رسول اللہ یا آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز کو ترک کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جو نماز کو چھوڑ دیتے تھے، جو نمازوں کو قضا کرتے تھے، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، آج ہماری زندگی کے اندر دیکھا جائے نماز ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے حبیب نے فرمایا جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں، جو نماز کا اللہ اکبر جو نماز چھوڑتا ہے اس کا اور قیامت کے دن اس کا اور میرا کوئی رابطہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، ہم جو ہے سوچتے ہیں حضور علیہ السلام بخشوائیں گے، حضور بخشوائیں گے، ضرور بخشوائیں گے، مگر جس کا نماز نہیں، جس کی نماز نہیں، اور پھر آج ہی کی رات تو نماز ملی تھی، اللہ اکبر 50 نماز ملی تھی مگر اس میں سے 5 پڑھنی ہے، اور پھر 5 پڑھو محبوب کے صدقے 50 کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ شان ہے اللہ اکبر، تو جو ہے نماز کی پابندی کریں ورنہ جو ہے یہ عذاب آپ کو جو ہے ملے گا۔ اور پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب وہ پتھر لینے جاتا فرشتہ اس کا سر جو ہے پھر واپس جیسا تھا ویسا ہو جاتا۔ اللہ اکبر، یہ حالت ہونی ہے تو نماز کو ترک نہ کریں ورنہ یہ عذاب ہمارے میں ہمت ہی کہاں ہے کہ ہم جو ہے عذاب سے سکے۔ اللہ اکبر، تو نمازوں کو پابندی سے پڑھیں، کثرت سے پڑھیں۔ اسی طرح جو ہے آج کی رات جو ہے کثرت سے
نوافل پڑھیں. ایسا نہ ہو کہ جیسے اور رات بھی ہم سونے میں گزارتے ہیں. دیکھو یاد رکھیں کہ زندگی میں ایسی راتیں بہت کم آتی ہیں جس میں اللہ اکبر بڑے جو ہیں اپنی بخشش کا سامان ہو سکتا ہے. تو یہی راتیں ہوتی ہیں جس میں ہم اپنی بخشش کروا سکتے ہیں. آج کثرت سے نوافل پڑھیں, درود و سلام پڑھیں, اس لیے کہ اللہ اکبر آج جو ہے اللہ اکبر جو کائنات کا والی ہے وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے گیا تھا. اور بڑی برکت ہے آج کے دن کی, کیا میں بتاؤں برکت ہے آج کے رات کی جو ہے. تو آج عبادت زیادہ سے زیادہ کریں. اسی طرح 12 رکعت آپ کو پڑھنی ہے جو ہے. 12 کے 12 کے اندر جو ہے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جو ہے آپ کو کوئی سورت ملانی ہے اور ایک ہی بار میں جو ہے 12 پڑھنی ہے. ہر 2 رکعت پر آپ قاعدہ کریں گے اور اتحیات پڑھیں گے, اور اس طرح جو ہے آپ 12 پوری کرنے کے بعد جو ہے 100 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے, پھر 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے, اور پھر آپ جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا. اور پھر کل کے دن کا روزہ رکھیں, اس کی بھی بڑی برکت ہے. اللہ اکبر. تو جو ہے یہ ہے. اسی طرح جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے حضور علیہ السلام سے کہا کہ یا رسول اللہ جنت کے اندر بہت جگہ خالی ہے, جنت میں بہت جگہ خالی ہے, آپ کی امت سے کہے کہ وہ اس کے اندر پودے لگائے. کہاں کہ پودے کیا ہیں؟ تو اللہ اکبر حضرت ابراہیم نے کہا یا رسول اللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر جو کہے گا اس کے نام کا درخت جنت کے اندر لگا دیا جائے گا. تو کثرت سے جو ہے آپ سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیح بھی پڑھے, لا الہ الا اللہ بھی پڑھے, بلکہ لا الہ الا اللہ اتنی بڑی چیز ہے. اللہ اکبر. جب حضرت نوح علیہ السلام سے دنیا سے جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے بیٹے سے وصیت کی تھی کہ بیٹا میں 2 چیزوں کی تجھے وصیت کرتا ہوں, جو ہے تو کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا. اللہ اکبر. یہ اتنا بھاری ہے کہ میزان پر اتنا بھاری ہے کہ دنیا کی ساری چیزیں ایک طرف ہیں اور لا الہ الا اللہ ایک طرف ہے. اور جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو عرش کے سامنے ایک درخت ہے وہ جو ہے ہلنے لگتا ہے. اللہ اکبر. جب ہلنے لگتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ تو کیوں ہل رہا ہے؟ تو کہا کہ آج کیوں نہ ہلوں؟ اس لیے کہ تیرے کسی بندے نے لا الہ الا اللہ کہا ہے تو اس کی مغفرت فرما دے. کہا تو نے ہلنا بعد میں شروع کیا, میں نے پہلے اس کی مغفرت فرما دی. یہ ہے لا الہ الا اللہ. بڑی جو ہے اس کی طاقت ہے. تو آج کثرت سے لا الہ الا اللہ بھی کہیں, اور جو ہے صلاۃ جو ہے ہو سکے تو صلاۃ التسبیح بھی پڑھیں, نوافل بھی پڑھیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ہے ابھی انشاءاللہ اب جو ہے دعا ہوگی اور پھر میلاد مصطفیٰ ہم تھوڑی دیر پڑھیں گے. حضور کی نعتیں یہاں پر جو ہے پڑھی جائے گی, تو آپ کے پاس اگر وقت ہے تو اس میں بیٹھیں. یاد رکھیں کہ میلاد نبی کی محفل میں بیٹھنا بھی بہت ثواب کا کام ہے, اور میلاد کی محفل ہمارے مقدر میں ہے. ہم اپنے مقدر پر ناز کرتے ہیں, اس لیے کہ حضور کی محفل سجانا یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. اس لیے کہ ان کا نام ہماری زبان پر آ جائے تو اللہ نے چاہا تو ہماری مغفرت ہو جانی ہے انشاءاللہ. تو جو ہے ان کی نعتیں پڑھی جائے گی, جہاں ان کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں پھر وہاں رحمت کی بارش ہوتی ہے. تو انشاءاللہ نعت نبی پڑھی جائے گی. تو آپ سے گزارش ہے آپ اس میں شرکت فرمائیں. ہر رات سوتے ہیں, آج محبوب کے لیے جاگے. انشاءاللہ اگر جاگیں گے تو آپ کی دنیا بھی سورے گی اور اللہ نے چاہا تو آخرت بھی سورے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. معراج النبی کے صدقے اور حضور علیہ السلام کے صدقے ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.